وہ کسی پیسے کے لیے، کسی مراد کے لیے، کسی فنڈ کے لیے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی معلومات ہوتی ہیں، جتنا علم ہے، جتنی نالج ہے، جس کی بنیاد پر وہ آپ کو، ہمیں، عوام کو، پالیسی میکرز کو، حکمرانوں کو، سب کو باخبر رکھتے ہیں. اور یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر ہم غلط راستے پہ ہیں تو ہمیں درست راستے کی طرف بھی مبذول کروا دیتے ہیں. تو جب آپ معاشرے کے اندر سب سے اہم جو ستون ہے آپ کا، آپ اس کی زبان بندی کے لیے، آپ اس کو جو ہے خوف و ہراست پھیلانے کے لیے آپ ان کے حوالے سے روزانہ بیانات جاری کرتے ہیں. اور جب آپ بیانات سے دوست دھمکی سے کام نہیں چلتا، گرفتاریوں سے کام نہیں چلتا، تو آپ جو ہیں ان کے حوالے سے راتوں رات کے اندھیرے میں آرڈیننس لے آتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جناب والا. یہ کوئی اتنی بڑی ایمرجنسی نہیں تھی. میں کانسٹیٹیوشن کا وہ آرٹیکل بھی آپ کو بتاؤں گا. ثنا بلوچ صاحب قرارداد پر آ جائیں. قرارداد نہیں سر، یہ قرارداد نہیں، قرارداد کی صافی کے قتل پہ میں آ رہا ہوں. یہ جو ابھی احتجاج انہوں نے کیا تھا ہم واپس آئے ہیں، اس کے حوالے سے ہے. دیکھیں پوری دنیا میں آرڈیننسز یا تو ایمرجنسی کی صورتحال میں نافذ العمل کیے جاتے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو یہ پتا ہو، جس طرح ابھی یوکرین اور روس کی لڑائی ہو رہی ہے، اگر ان کی اسمبلی جو ہے، اگر ان کی اسمبلی یوکرین کی نہیں مل پا رہی ہے تو جناب والا ان کا صدر آرڈیننس جاری کر سکتا ہے. آرڈیننس جو ہے آپ کو یا تو اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اسمبلی کے اجلاس طلب نہیں کیے جا سکتے، بحالت مجبوری ملک میں بہت بڑی ایمرجنسی نافذ ہے، قحط ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، خون خراب ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے، آپ آرڈیننس جاری کرتے ہیں. آرڈیننسز جو ہیں روٹین میٹر نہیں ہے کہ جس میں آپ کو جب بھی رات کو آپ بیٹھ جائیں، صبح اٹھ جائیں، ایک آرڈیننس جاری کر دیں. تو صدر پاکستان نے، جو موجودہ صدر پاکستان ہے، انہوں نے اپنی وقت حیثیت ایز اے جو کیا کہتے ہیں کہ فادرلی فگر جو ہوتا ہے ریاست کا، ملک کا، وہ اپنی حیثیت وہ گواہ بیٹھے ہیں. وہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ صحافیوں کو سنتے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ذرائع ابلاغ کے لوگوں کو طلب کر کے کہتے کہ ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں، ان پہ ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں. سوشل میڈیا کی زد میں ہم بھی ہیں. ہمارے گاؤں اور شہر میں جائیں، روزانہ ہمارے خلاف سینکڑوں جو ہے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم نے آج تک برداشت کا رویہ اپنایا ہوا، ہم نے آج تک کسی کو اف تک نہیں کیا ہے. تو ایک بہت بڑی حکومت اور ریاست کو تو چاہیے کہ اس طرح جلد بازی میں آرڈیننس نہ کرے. اس آرڈیننس کا یہ جو آرڈیننس ہے، یہ آئین کے جو بنیادی حقوق ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، 8 سے لے کر 28 تک ان کی سرحد خلاف ورزی ہے. وہ پرٹیکولرلی جو آرٹیکل 17 ہے اظہار رائے کے حوالے سے، آرٹیکل 19 ہے، یہ سب کو جو ہے یہ وائلیٹ کرتا ہے. پاکستان سگنیٹری ہے یونائٹڈ نیشن کا. پاکستان جناب والا سگنیٹری ہے جو کووننس ہے ہمارے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا، جو اقوام متحدہ کی. جب ہم انٹرنیشنلی دنیا کے ساتھ اتنی بڑی بڑی کووننس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ عہد کرتے ہیں. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اظہار رائے کی آزادی ہے، اقلیتوں کو آزادی ہے، یہاں پر جو ہے نچلے طبقے کی آزادی ہے. آپ ایک ریلی نکلتی ہے، اس کے خلاف آپ FIR کاٹتے ہیں. جس طرح مسنگ پرسنز کی ریلیز گزشتہ 20 سال سے بلوچستان کا تکلیف دہ مسئلہ ہے. مسنگ پرسنز کے ایشو کو یہ جرنلسٹ ہی تو ہائی لائٹ کرے گا. اگر آپ مسنگ پرسنز والے کے خلاف جو ہیں اس بنیاد پہ آپ FIR کرتے ہیں، اس میں سارے معتبر ہمارے سیاسی دوست کارکن ہیں، میں سب کا نام وقت نہیں ہے کہ لے لوں یہاں پر، آپ ان کے خلاف FIR کرتے ہیں. صحافی نے خبر چھاپ دی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ FIA کا آدمی آپ کے اٹھا لے، ساری رات آپ کو لاٹیاں مارے، آپ کو ٹارچر کرے، اور اس کے بعد جو ہے عدالت میں آپ کو زبردستی ثابت کروائے کہ یہ مجرم ہے، 5 سال کے لیے آپ کو کہہ دو. جناب والا یہ کالے قانون یہ انگریز کے وقت میں استعماری دور میں بھی نہیں ہوتے تھے. 16ویں صدی میں بھی یہ قانون نہیں رائج کیے جا سکتے. یہ تو 22ویں صدی آ رہی ہے جناب والا، 21ویں صدی ختم ہونے کو ہے. کیونکہ دنیا کے اندر اب دن اور تاریخ جو ہیں وہ انوینشنز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. دنیا میں اتنی ایجادات جتنی تیزی سے ہو رہی ہیں، اتنی تیزی سے دن اور سال گزر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی متفقہ طور پر ہم یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ جو پیکا کا جو ایکٹ ہے یا یہ جو امینڈمنٹ انہوں نے لائے ہیں آرڈیننس، اس کو ہم بلوچستان اسمبلی کے تمام اراکین جو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر قرارداد کی صورت میں اس کی ہم ابھی سے جو ہے مذمت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کے اور بلوچستان کے عوام کی یہ آواز ہے کہ اس طرح کے آرڈیننس جو ہے بلوچستان میں جو ہے ہمارے لیے کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. محمد خان صاحب بش میں رکھ، لیڈی صاحب نہیں ہیں بش میں. یہ دیکھیں ابھی ہم سب کھڑے ہو گئے، اس کو فی الحال یہ قرارداد کی صورت میں آپ تسلیم کر لیں. اس کے بعد آئے گا، اس کے بعد وہ متین صاحب کو الگ ہے، اس کو ہاں وہ الگ ہے. یہ آرڈیننس ہے، یہ صرف آرڈیننس ہے. وہ یہ اس کو ہم یہ قرارداد کی صورت میں اس کو تسلیم کر لیں. میں ابھی اس کے ورڈنگ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے سیکریٹری صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.